بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے خوبصورت اللہ کے کتنے پیارے نام ہیں، لیکن ان ناموں کو سیکھتے ہوئے ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ہم سارا قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ کوئی تجوید کے ساتھ سیکھتا ہے اور نہ کوئی سکھانے کے لیے اس کو دلچسپی کے ساتھ ٹائم دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، میں آپ کو ابھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ سکھاؤں گا، آپ دیکھیے کہ کتنا عجیب اور غلط طریقے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، مکان اور بنگلہ جتنا بھی خوبصورت ہو نا، اس کی پہچان ہمیشہ اس بنگلے کے دروازے سے ہوتی ہے۔ دروازہ اگر کسی کام کا نہیں ہے، بنگلہ جتنا خوبصورت کیوں نہیں ہے، دروازے سے داخل ہوتے ہی لوگوں کے تاثرات اچھے نہیں رہیں گے۔ اگرچہ آپ قرآن کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے آغاز سے پہلے اگر آپ کی تعوذ اور تسمیہ درست نہیں ہے، آپ کی مثال بنگلے جیسی ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس طریقے کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں۔ اعوذ جو لفظ ہے نا، وہ ہے اعوذ اعوذ۔ تو بعض لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ اعو۔ دیکھیں، جو اوذ ہے نا، یہ اذیت سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور عرب کے اندر اصول ہے، جب دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پہلا حمزہ سوالیہ بن جاتا ہے۔ تو اب اعوذ کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اذیت دی گئی؟ اور اعوذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ کیا اذیت دی گئی؟ اب عین اور حمزہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سے عین ادا ہی نہیں ہوتا۔ عین بھائی ادا نہیں ہوتا تو عین کی پریکٹس کیجیے۔ جب تک عین کی آپ صحیح پریکٹس نہیں کریں گے، ساری زندگی آپ اس حرف کا جو خلاصہ ہے وہ اذیت میں ہی پڑھتے رہیں گے۔ اس لفظ کا جو اصل مفہوم ہے وہ آپ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اعوذ اعوذ، ٹھیک ہے۔ اور اعوذ حروف صفیریہ تین ہے، صاد زا سین، ٹھیک ہے۔ ان میں صاد زا سین بتائیں، ان میں زال ہے، اور ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اعوذ، زو نہیں ہے، ذو۔ لفظ کو انتہائی نرمی کے ساتھ، اگرچہ اس کا مخرج کچھ اور ہے، لیکن میں ادائیگی کا آپ کو آسانی سے طریقہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اوپر اور نیچے کے دانت ہے نا، اوپر اور نیچے کے دانت، زبان تھوڑی سی ان سے باہر نکالیں۔ اعوذ اعوذ باللہ۔ بعض لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ باللہ باللہ۔ لفظ اللہ یا اللہم کی یہ جو دو لام ہے نا، اگر ان سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو یہ دو لام موٹے ہوتے ہیں، اگر ان سے پہلے زیر آ جائے تو یہ دو لام باریک ہوتے ہیں۔ جیسے قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ دیکھیں، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گیا تو اللہ کا لام اب موٹا ہوگا، لیکن اعوذ باللہ، باللہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے نا، یہ لام باریک ہوگا۔ باللہ کیوں اس کو ادا کرتے ہیں؟ باللہ باللہ، باللہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ باللہ، اس کو بعض لوگ آگے کیسے اللہ کے نام کو پڑھتے ہیں؟ حمی، ہا ہا، باللہ باللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کی خوبصورتی جو ہے وہ ہا میں ہے، وہ ہا کی ادائیگی میں نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان، شین کی ادائیگی دیکھیں، یہ شین کی صفت میں ہے کہ جس کا شین کو آپ ادا کریں تو آواز منہ کے اندر پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس آپ کی آواز منہ میں نہیں پھیلتی، آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، اب دیکھیں منہ کے اندر آواز پھیلی تو نہیں ہے، تو یہ شین کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ شین پر دیکھیں زبر ہے، جس وقت اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں گے نا، اس کو بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ من الشیطان۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اکثر لوگوں سے بسم اللہ سن کے بھی چیک کر لیں کیسے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، من الشیطان، شین کے اوپر زبر کی اگر وضاحت نہ ہو، لفظ کی خوبصورتی ہی نہیں رہتی، تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دو غلطیاں، ایک تو یہ تا نہیں ہے، دوسرا را باریک نہیں ہے، یہ تا ہے۔
طا کو ادا کرتے وقت دیکھیں یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ منہ کا اگلا حصہ ہے، یہ دیکھیں، اور زبان جا کے ادھر لگتی ہے، یہ ٹھیک ہے، من الشیطان، ٹھیک ہے، ادھر جا کے زبان لگتی ہے، تب جا کے طا ادا ہوتا ہے۔ جس جگہ سے دانت شروع ہوتا ہے نا، جس جگہ پہ دانت گوشت میں فٹ ہیں، جس جگہ سے دانت شروع ہوتا ہے وہاں زبان لگانی ہے، طا، نر، 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 را پر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، را موٹی ادا ہوگی۔ اکثر لوگ جس وقت را مشدد کو ادا کرتے ہیں نا تو وہ را ادا ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں ادا کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ دیکھیں غا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ را تو نہیں ہے، یہ سمجھے کہ را کا غلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگوں کو جب را کے موٹا کرنے کا کہتے ہیں نا تو وہ را ادا نہیں کرتے، وہ پتہ نہیں کوئی نئی سی چیز ادا کرتے ہیں، یا آؤ کیا چیز ہے، آؤ، یہ تو نہیں ہے۔ اور جس وقت را مشدد کو ادا کرتے ہیں دو چیزوں سے بچیں، ایک تو را میں تقریر نہیں ہونی چاہیے، الرحمہ، یہ جو یہ والی چیز ہے نا اس کو ختم کرنا ہے، بند کرنا ہے، الرحمہ، دیکھیں میں تیزی سے ادا کر رہا ہوں تو ادا ہو رہا ہے نا، الرحمہ، الرحیم، من الشیطان الرجیم، یہ والی چیز جس وقت را مشدد کو ادا کرتے ہیں تو تقریر پیدا ہوتی ہے، تقریر کو ختم کرتے ہیں تو را ادا ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں الرحمہ، یہ دیکھیں تقریر پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس تقریر کو اب ختم اگر کریں الرحمہ، اب را ادا ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے را کو بھی ادا کرنا ہے اور تقریر سے بھی بچنا ہے۔ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم، الرحمن الرحیم، طا، الرجیم۔ بعض لوگ جس وقت کسی بھی حرف پہ وقف کرتے ہیں نا تو حرف کے آخری لفظ کی آواز ہی نہیں آتی، طا الرجیم، طا الرجیم، بھائی آخری میم کدھر گیا؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے صحیح توجہ کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ اسی طرح توجہ کے ساتھ ذرا میری طرف دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ بس اس کو بعض لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ، یہ مجہول ہے، ایک ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے مجہول۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، صاد زا سین، دیکھیں حروف صفیریہ میں اس سین کے اندر سیٹی کی آواز کا آنا ضروری ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ نہیں پڑھنا، لفظ اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، بسم اللہ۔ اور بسم اللہ کے اندر جس وقت بسم اللہ کا آغاز کرتے ہیں نا، اس کو بھی بعض لوگ بالکل منہ بند کر کے پڑھتے ہیں، جب بہت زیادہ منہ کو کھول لیتے ہیں، بہت زیادہ جس وقت منہ کو کھولتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے مجہول، اگر منہ کو بند کر کے پڑھتے ہیں نا تو وہ بن جاتا ہے امالہ۔ کیسے؟ دیکھیں بسم اللہ، بسم اللہ، یہ امالہ ہے، امالہ زبر کو یا کی طرف کھینچنے کو کہتے ہیں، وہ پورے قرآن میں ایک جگہ پہ مجریا، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ اگر منہ کھولیں بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ یہ مجہول ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے، یہ والا امالہ ہے۔ اس کے درمیان میں جو چیز ہے نا اس کو کہتے ہیں انفتاح فم، اس کے درمیان میں منہ تھوڑا سا کھول کے بسم اللہ کو سیدھا ادا کرنا ہے، زبر کو، بسم اللہ، بسم اللہ۔ دیکھیں بسم اللہ میں دو غلطیاں ہو گئیں، ایک شروع میں بسم اللہ، یہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بسم اللہ، ٹھیک ہے، جلدی سے ادا کرنا اور بے کو بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ ہی، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمہ، را پر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، الرحمہ، الرحیم، الرحیم، اس کو الرحیم نہیں پڑھنا۔ دیکھیں فصاحت کس چیز کا نام ہے؟ فصاحت کہتے ہیں کہ آپ کے کلام میں ایک حرف دو مرتبہ نہ آئے، ٹھیک ہے، آسانی سے میں آپ کو فصاحت کی تعریف بتا رہا ہوں۔ اور جتنا بھی کلام عرب ہے نا، فصیح ترین زبان کے اندر قرآن کریم یہ نازل ہوا ہے۔ جو 29 حروف ہیں الف سے لے کر یا تک، اس میں کسی حرف کی آواز دوسرے حرف کے ساتھ ملتی نہیں ہے، ہر حرف کا ساؤنڈ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔
اگر آپ الف با تا سا، ٹھیک ہے، جیم، آگے آپ پڑھتے ہیں ہا، تو اب دیکھیں اس تختی کے بالکل اینڈ کے اوپر واو، حمزہ، اور آگے کیا ہے؟ وہ بھی ہا، شکل ہی مختلف ہے۔ ہا ہوتی ہے گول، اور جو اس طرح یہ تو ہا ہے، یہ ہا تو نہیں ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو ہا پڑھتے ہیں، جیم کے بعد بھی ہا ہے اور واو حمزہ کے بعد بھی ہا ہے، تو یہ پھر فصاحت تو نہ ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم فصیح ترین زبان کے اندر یہ نازل ہوا، اور 29 حروف یہ فصیح ہیں، لیکن ہم ان کو ادا درست نہیں کرتے۔ نررحیم نہیں ہے، نررحیم ہے، ادائیگی درست۔ لاکھوں لوگ غلط پڑھتے ہیں یار، لاکھوں لوگ۔ آج تک میری اکثر لوگوں کے ساتھ اتنی غلط بسم اللہ پڑھتے ہیں، سر جھکا کے مجبوراً تلاوت سننی پڑتی ہے، کیا کریں؟ آگے غلطیاں بتانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، جس طرح گلا پھاڑتے ہیں ہمارا، کہ اپنے آپ کو قاری سمجھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یار، حوصلہ افزائی، اب بندہ ان کاموں میں حوصلہ افزائی کرنے لگ جائے، لوگ سیکھیں گے کہاں بتائیں۔ اور میری عادت ہے جب کوئی تلاوت کر رہا ہو پہلے توجہ سے میں سنتا ہوں، تلاوت ختم ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ غلطیاں بتاتا ہوں، غلط کرتا ہوں، برداشت ہی نہیں کرتے لوگ۔ ٹھیک ہے، سیکھیں۔ نررحیم نہیں ہے، نررحیم، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہا نہیں، یہ ہا ہے، الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اب میں پڑھتا ہوں، سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را کے اندر ہونٹ گول نہیں ہوتے، الرحمن الرحیم، ہونٹ ایسے ہی رہیں گے، الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے نا، مجھے لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنے سے بہتر ہے بسم اللہ کو صحیح طریقے کے ساتھ آپ سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو سکھائیں۔ دوست احباب کے اندر فضول لغویات کے اندر ہم کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ آپ ان کو بتائیے کہ یار آدھا گھنٹہ ہم نے باتیں کی، اب صرف 5 منٹ آپ سب مجھے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سنا دیں۔ جس وقت وہ غلط پڑھیں اس وقت ان کو سکھانے کی کوشش کیجیے۔ سب سے بڑا میرا لائک ہے، سب سے بڑا میرا سبسکرائب ہے، اور سب سے بڑی میری شیئرنگ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ میری طرف سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ خدا کے لیے لوگوں کو سکھانی ہے۔ یہ ویڈیو میری آپ کے پاس امانت ہے، لوگوں تک ویڈیو پہنچائیں تو آپ کی اپنی مرضی، اور سیکھ کر یہ میرا پیغام لوگوں کو سکھانے کی کوشش کیجیے تو آپ کی اپنی مرضی، لیکن اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو سیکھنے کی کوشش پیارے بھائی ضرور کیجیے۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔